देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम। कल के शो में मैंने मुल्क के 3 मारूफ कॉलम निगारों जय्यद सहाफ़ियों का नुक्ता नज़र अबाउट इमरान खान साहब और PTI पेश किया था। एक पीस ऐसा था जिसे मैंने जानबूझकर कस्दन रोके रखा था और उसका सबब यह था कि आज मैं अपने जिस गेस्ट से बात करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि अपने इंट्रो से उस एक सवाल को, उस एक इक़्तिबास को कनेक्ट करूं। ये आर्टिकल है पहला दयानतदार वज़ीर आज़म, लिखने वाले हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, और इसमें वो क्या लिखते हैं, सियासत और मईशत के महाज पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नारों और दावों के दरमियान एक बात अलबत्ता ऐसी है जिस पर ज़ब्त करना मुमकिन नहीं। कन्वेंशन सेंटर में मुकर्रिरीन इमरान खान साहब को पाकिस्तान का पहला दयानतदार वज़ीर आज़म करार देते रहे। तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा इन्हीं अल्फाज की जुगाली में रात दिन मसरूफ़ हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने तो पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की मौजूदगी में अपने वज़ीर आज़म को ये खिताब अता कर दिया। इमरान खान के हामियों को हक हासिल है कि वो अपने कायद के कसीदे पढ़ें, उनकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिलाएं, जो अल्फाज चाहें ढूंढ ढूंढ कर लाएं, लेकिन खुदारा पाकिस्तानी तारीख तब्दील ना करें। इमरान खान की दयानत जो कुछ भी हो, उनकी खुशामद में गुज़िश्ता तमाम वज़राए आज़म की तौहीन करने का हक किसी को हासिल नहीं। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में सीनियर क़यादत में उनका शुमार होता है। इस वक्त भी एक अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर या उनके नाजुक कंधों पर है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना रफ़ीक निसार अहमद खोड़ो साहब की। खोड़ो साहब सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब की जो ज़ाती दयानत है, जिस पर किसी को यकीनन शुबा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारे एक रहनुमा हैं, यकीनन बहुत सारे लोगों के महबूब रहनुमा हैं, लेकिन सर ज़ाती दयानत क्या ये वाहिद वो खसलत होती है कि जिसकी बिना पर गवर्नेंस को परखा जाता है, जिसकी बिना पर डिलीवरेबल्स को इंश्योर करना या ना करना ये काउंट करता है या नहीं करता? ज़ाती दयानत तो लोगों की अपनी होती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो फिर इदारे उसको समझते फिरें, लेकिन ये सिर्फ इससे एक चीज़ को फोकस करके और अपने कायदीन की, जिसको कहते हैं मुजीबुर रहमान शामी, आपको ऐसा लगा कि वो खुशामद कर रहे हैं, क्या फरमाएंगे सर आप? हाँ, दयानतदारी का उसने खुद ही कबाड़ा किया जब उसने कहा कि यू टर्न लेना जायज है। दयानतदारी तो यहां से ही खत्म हो जाती है कि वो कहे कि मैं आज एक बात करूं और कल फिर जाऊं, ये मुझे जायज है, मुझे मुनासिब है, मैं इसी से ही लीडर बनूंगा। यानी कमिटमेंट करना वो नहीं चाहता। कमिटमेंट अवाम की बेहतरी की कमिटमेंट में भी यू टर्न ले सकता है, तो फिर उसको दयानतदार हम कैसे कहेंगे? दयानत तो वो होती है जो बोले वो करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दे, जैसे हमारे कुछ लीडर साहबान ने यहाँ की, जिसमें सबसे बड़ा नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था कि उसने कमिटमेंट की कि जमहूरियत होनी चाहिए, तो जमहूरियत के लिए लड़ा। उसने कहा कि गरीब की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, तो उसके लिए उसने रिफॉर्म्स किए। उसने कहा कि पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए, एटम बम तक भी चला गया, तो उस पर चला गया। और उस पर सबको पता था, भुट्टो साहब को भी पता था कि जब मैं इतनी सारे वायदे करता हूँ लोगों से, तो फिर उसकी तकलीफ भी होगी, लेकिन तकलीफ से वो घबराया नहीं, यू टर्न उसने नहीं लिया, और जिस साबित कदमी से उसने चली थी बात, वो चलाता रहे। चाहे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की बात पे भी यू टर्न उसने नहीं लिया। ये आदमी रोजाना नई बात करके और फिर जाता है, तो फिर मैं क्या, कोई भी मुल्क इसकी किसी बात पे एतबार क्यों करेगा कि आज जो कोई कमिट कर रहा है कल उस पे रहेगा या कल यू टर्न कर लेगा? यू टर्न की जस्टिफिकेशन का मतलब यह हुआ है कि झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश है। अब ये झूठ को जस्टिफाई करने वाला लीडर नहीं कहलाता, दगाबाज जरूर कहला सकता है। निसार खोड़ो साहब, सर इमरान खान साहब ने इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से एक जो नादिर शाही नुस्खा पेश किया था, वो मुर्गियों और अंडों वाला,
آپ کے خیال میں کس حد تک یہ کارگر ہو سکتا ہے اور چاند تک جانے کے لیے، ترقی پانے کے لیے پاکستانی قوم کو اس نسخے کی کس حد تک ضرورت تھی جو فائنلی پوری ہو گئی الحمدللہ، شکر الحمدللہ؟ اور آپ کے خیال میں بل گیٹس کتنا برا مانے گا اس حوالے سے کہ اس کے کندھوں کو یوز کر کے اور پھر یہ کام کیا گیا؟ حالانکہ خان صاحب نے باقاعدہ بل گیٹس کے ایک اس کا میسج کا تقریر کا حوالہ بھی دیا اور اس کو کوٹ بھی کیا. کیا فرمائیں گے سر آپ؟ ایک چیز میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ایک شخص تھا، فوک نام ہے، اس فوک نام کو کسی بندے نے کہا کہ یہ گھی کا ٹن ہے، گھی کا ڈبہ ہے، ذرا اس کو وہاں تک پہنچاؤ تو میں تمہیں 3 روپے دوں گا. اور وہ 3 روپے جب اس کو ملنے تھے اور گھی کا ڈبہ رکھ کے سوچ میں پڑ گیا. وہ اس نے کہا یہ 3 روپے سے میں ایک مرغی خریدوں گا، مرغی سے پھر وہ انڈا ہوگا، انڈے سے پھر ایک اور مرغی ہوگی، اور اس طرح سے مرغیاں بڑھاتے بڑھاتے چلا جاؤں گا، اور پھر مرغیاں جب بڑھیں گی تو پھر میں ان کو بیچ کے ایک گائے لوں گا، ایک گائے سے پھر دوسرا بچہ ہوگا، گائے سے اور گائے بنے گی اور یہ بنے گا. یہ کرتے کراتے کہ پتہ نہیں کیا اس کو ذہن میں آیا کہ جی وہ بچڑے کو ذرا ادھر ادھر کرنے کے لیے اس نے ہاتھ جو مارا تو گھی کا ڈبہ گر گیا. گھی کا ڈبہ جو گرا تو کام ہی ختم ہو گیا. اور اس کو کہتے ہیں شیخ چلی. اب یہ شیخ چلی کا جو سلسلہ ہے اس کو کیا پتا نہیں ہے اس پرائم منسٹر کو کہ یہاں پولٹری فارمنگ ہوتی ہے، اینیمل ہسبنڈری میں ہوتے ہیں، یہ کیٹل فارمنگ ہوتی ہے. اس طرح سے جب ہے بات تو اس کو مرغی اور انڈے کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پولٹری فارمنگ کے لیے اس کو کہہ دیتے بھائی ہم قرضہ دیں گے لوگوں کو، پولٹری فارم لگانے کے لیے انسینٹیو دیں گے، کیٹل فارم کو انسینٹیو دیں گے. یہ بھی اگر اس طرح سے کہہ جاتا تو پرائم منسٹر کو سوٹ کرتا ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنا. مرغی انڈا کہنے کی بات اب پہلے تو میں اس میں لوگ ضرور ہنسے ہوں گے کنونشن سینٹر میں، زبردستی کسی نے تالی بجائی ہو تو بجا دی ہو، لیکن ہے یہ ہنسنے والی بات کہ اب کہاں ہم ایٹامک ملک کہلاتے ہیں اور کہاں ہم. آج اخبار میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بل گیٹس کو افریقی ملکوں نے بھی انکار کر دیا کہ تیرا یہ فارمولا نہیں چلے گا. پتہ نہیں 20 کروڑ مرغیاں پیدا کرنے والے ملکوں نے بھی اپنے آپ کے لیے آمدنی کے ذرائع وہ نہیں بنا سکے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ جی ہم اتنا کما گئے. کسی نے لکھا ہے کہ جی 20 کروڑ مرغیاں بھی $1000 نہیں کما کے دیتی. یہ ساری چیزیں اخباروں میں آتی ہیں. دنیا ابھی چھوٹی ہو گئی ہے، دنیا کی مطلب ایک گلوبل ولیج ہے، اس میں ہر ایک کا پتہ چل جاتا ہے. یہ باتیں اس طرح سے کرنے سے بات نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اگر یہ کہتا نا کہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میں 10 ارب روپے مختص کرتا ہوں کہ ان کو جی 1300 یا 1500 روپے سے 5000 مل جائیں گے، 4000 مل جائیں گے، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اتنے لاکھوں گھروں کو سپورٹ کر رہا ہے، اتنے لاکھوں گھروں کو سپورٹ کرے گا، وہ چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اس طرح سے مرغی انڈے کی بات کر کے اس نے اپنے اوپر لوگ ہنسائے ہیں، باقی اور تو کچھ. اب شیخ چلی بن گیا ہے عمران خان، تو پھر اللہ حافظ ہے پاکستان کا. اچھا نثار کھوڑو صاحب، سر یہ ارشاد فرمائیے گا، حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز نے، جیالوں نے ایک یوم تاسیس وٹنس کیا. خطرات سے پر اس یوم تاسیس کا اجتماع آپ کو کیسا لگا؟ خطرات اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور قیادت کی جانب سے آئے دن جن لوگوں کو تنبیہ جاری کی جا رہی ہے ان میں ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا نام سر فہرست ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کے بیانات اور فواد چودھری صاحب کے بیانات اس حوالے سے وہ آن ریکارڈ ہیں. آپ کے خیالات کیا ہیں اس ایک معاملے پر؟ کس حد تک چیلنجز درپیش ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم ترین ہستیوں، یا خاص طور پہ اگر ہم بات کریں آصف علی زرداری صاحب کو، اور کس حد تک خطرات کا سامنا ہے آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں بات سنیں، خان صاحب بڑی دعوے کرتے تھے کہ میں میرٹ پہ سب کچھ کروں گا، لیکن انہوں نے اپنے دوستوں کو نوازنا شروع کیا ہے، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو نوازنا شروع کیا ہے. ان کی ایڈوائزری میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور ان کی کیبنٹ میں بھی اگر دیکھ لیں تو پھر وہ جنرل مشرف کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اکثر. تو
अक्सर तो उसके साथी बैठे हैं जो अपने उस टाइम पर मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी को बचा न सके, मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी को बचा न सके। इतनी बड़ी पावरफुल हुकूमत के बावजूद, इतनी बड़े गैर आईनी इकदाम उठाने के बावजूद, इतनी बड़ी मतलब अपनी एम्बैरेसिंग पोजीशन से निकल नहीं सका जनरल मुशर्रफ इन साथियों के समेत। चाहे वो शौकत अजीज का नाम लूं, चाहे कोई और नाम लूं, चाहे जहांगीर तरीन का नाम लूं या किसी और का नाम लूं, अब्दुल रज़ाक का नाम लूं, किसी और का नाम लूं, ये सारे साथी थे जनरल मुशर्रफ के जो एक पावरफुल हुकूमत के वजीर थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी को वो बचा न सके और वो मजबूर हुए जनरल मुशर्रफ, चाहे उसको नाम रिकंसिलिएशन दे दें, चाहे उसमें जो भी नाम उसको दे दें कि मुशर्रफ बैक फुट पे चले गए और आखिर में इतना हुआ कि उसको मुल्क से भी जाना पड़ा, उसको सदारती महल से भी निकलना पड़ा। ये वो सारे लोग हैं जो अपने आप को तो बड़े तजुर्बेगार कहते हैं, बड़े तजुर्बेगार कहने वाले ये लोग इसकी काबीना में हैं, लेकिन काबीना क्या फैसले करती है, क्या देती है मुल्क को, ये बात है। देखो ना, इस हुकूमत ने क्या किया, गरीबों की जिंदगी जंजाल बना दी है। पेट्रोल जब महंगा करते हो तो समझो हर गरीब पर असर पड़ता है, हर चीज महंगी हो जाती है पेट्रोल को महंगा करने से। आज भी दुनिया में तखमीना लगाया जाता है, कोई कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक्चुअली 80 रुपए फी लीटर पेट्रोल होना चाहिए, लेकिन अभी तो ऊपर है। गैस अपनी जगह पे, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए सीएनजी को महंगा कर देना उनके ऊपर हमला था। उसमें तनख्वाहदार तबका भी आता है, तो मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं, सीएनजी पे गुजारा करते थे क्योंकि वो पेट्रोल से सस्ता था और अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करने में आते थे। वो खत्म हो गई बात। गैस महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा। ये सारों को पता है कि बिजली इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। वो जो आईपीपीज आए थे ना, वो भी उनके टैरिफ को आप देख लें कि वो भी इतना नहीं मांगते जितना हमसे लिया जाता है। कोई इसमें रिलीफ कहीं नहीं है। तो क्या ये कैबिनेट क्या सो रही है कि उन्होंने भी उसी तरह से लोगों से पैसा ऐंठना शुरू किया जैसे कोई और हुकूमत करती है कि जी महंगा रखो चीजें, यहां से पैसा मिलेगा, हम अपना खजाना भरेंगे। अपना खजाना भरने के बाद, अरे भाई खजाना तुम भरो, खजाना भरने के बाद लोगों के ऊपर इस्तेमाल करो ना। उनके टैक्स, अवाम से वसूल शुदा टैक्स अवाम पर खर्च होने चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया, उठते वही तरक्याती बजट में 500 अरब रुपए के करीब कटौती कर दी कि जी 500 अरब रुपए की कटौती करते हैं तरक्याती फंड में। न तनख्वाह काट सकते थे, न कर्जा उतारने को काट सकते थे, न अफवाज पाकिस्तान के बजट को कुछ कर सकते थे, न अपने शाहाना खर्च की कोई इतनी बड़ी कोई छलांग मारी है कि जी बहुत पत्ती पे चले गए और बस दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं, न ये कर रहे हैं। वही तमतराक है, वही सब कुछ है। और इस तरह से बजाय इसके कि आदमी को रिलीफ मिले, उन्होंने जिंदगी महंगी कर दी और तरक्याती काम भी उन्होंने रोक दिए। तरक्याती काम पर ज़रब पड़े, बरक गिरती है तो मुसलमानों पर, और इधर पड़ती है बरक गिरती है तो गरीबों पर और तरक्याती फंड पर। अब ये तरीका है ना, ये जो मशवरे हैं, ये मशवरे तो जाहिर है उसकी पॉपुलैरिटी को तो बचा नहीं सकेंगे ना, बचाएंगे नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी तो खत्म हो गई। 100 दिन का प्रोग्राम, टाइम फिश का नाम आ गया उस पर, टाइम फिश। 100 दिन में क्या किया? राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन, यहां जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, यौम तासीस के हवाले से एक और गुमराहकुन रिपोर्ट या एक गुमराहकुन रिपोर्ट ये मेरे सामने मौजूद है, जिसका जिक्र मैं कल के प्रोग्राम में कर भी चुका हूँ, लेकिन तशफ़ी आमेज़ जवाब न मिलने के सबब अब एक मरतबा फिर आपको ज़हमत कलाम देना चाहूँगा। जिन गरीबों की बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन गरीबों के दुख दर्द में शरीक होने के दावे बुलंद करते हैं आप जैसे रहनुमा, आप जैसे सीनियर कायदीन, सर ये मुझे बताइएगा, ये खबर का मैं छोटा सा एक पीस आपकी खिदमत पेश करता हूँ, फिर मुझे बताइएगा जिन लोगों ने आपको वोट दिए, जिनका मैंडेट आपके पास है, जिसका आप जिक्र भी करते रहते हैं, उनको
اپنی پوری زندگی میں اتنا لیوش کھانا کبھی وہ تصور بھی کر سکتے ہیں؟ ایک ساتھ ایک وقت میں ایک دسترخوان پہ چنے ہوئے دیکھنا، سابق صدر کی بھنے ہوئے بٹیر، تیتر، مکھن کے پیڑے، سرسوں کے ساگ، لسی، ہرن کے گوشت اور من پسند ڈش بھنڈی، کھیر، قلفی، گاجر کے حلمے سمیت مختلف انواع و اقسام، یعنی غضب اللہ کا ابھی بھی انواع و اقسام باقی ہے، تو اس لیے اخبار نے پرنٹ کی سیاہی کو بھی بچایا. کیا فرمائیں گے سر آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جواب دوں. مجھے ذاتی طور پر یہ پتا ہے کہ چاہے کوئی دعوت ہو، چاہے اس کا اپنا گھر ہو، زرداری صاحب سفید چاول، دال، بھنڈی تلی ہوئی اور اس طرح کی سبزیاں اور یہ دال، یہ تو وہ گوشت بھی اتنا نہیں کھاتے. اب کسی میزبان نے اگر دوسرے مہمانوں کی میزبانی کرتے ہوئے کچھ کیا ہے تو یہ اپنی جگہ پہ ایک ٹھیک ہے، آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر زرداری صاحب مرغن غذا نہیں کھاتے، یہ مجھے بھی پتا ہے، ذاتی طور پہ نہیں کھاتے. رہی بات کہ چلو اگر ایسی بات ہے تو کیا عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ اس وزیر اعظم صاحب نے معاشرے کو اس لائن پہ لانے کے لیے کیا ون ڈش پالیسی اناؤنس کی ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ نہ شادیوں پہ ایسا کچھ ہو، نہ دعوتوں پہ ایسا کچھ ہو؟ جب دوسرے روزانہ دھمکی دیتا ہے کہ جیل بنا رہا ہوں، سب کو جیل بھیجوں گا. ابھی کل پرسوں میں نے پھر ایک وزیر صاحب کا بیان پڑھا، میں جی وابڈا کو کہا ہے کہ جی وابڈا ہمیں پیسے دے، ہم نے جیلیں بنانی ہیں. یہ وزیر کا بیان ہے. میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا بات کروں اور قوم سے کیا بات کروں. یہ کہ وہ جیلیں بنانے کی دھمکیاں جب دے رہے ہیں تو یہ ایسا آرڈر بھی تو کر سکتے ہیں. کیا اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے میں قانون بنا رہا ہوں؟ اور قانون کیا، وہ تو سوچ تک ہی نہیں کہ 100 دن میں اسمبلی میں کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی بنتی اور کوئی نہ کوئی بل پیش کیا جاتا. انٹروڈیوس بھی نہیں کیا گیا بل، کوئی بل انٹروڈیوس کرنا، پاس کرنا تو کچھ انٹروڈیوس تک بھی نہیں کر سکے 100 دن میں. اور پھر کیا کریں گے؟ اب اگر آپ ایسے کرتے کہ جی بھائی اس طرح سے پاکستان کی عوام کو میں سہولت دے رہا ہوں کہ کوئی ون ڈش سے زیادہ نہیں ہوگا، کوئی تم تراک نہیں ہوگا. وہ خود ہی انہوں نے ہیلی کاپٹر کو ضرور سستا کر دیا کہ 55 روپے کے فیمیل کے 55 روپے. کس پاگل نے ان کو کہا کہ اس طرح سے کہو؟ کس پاگل نے اس کو کہا کہ جی میں 8 بھینسیں بیچ کر اور پاکستان کا قرض اتاروں گا؟ یہ کیا مذاق کیا ہے کہ 8 بھینسیں بیچیں گے اور پاکستان کا قرضہ اترے گا؟ پھر ہم نے کہا کیوں نہیں جائز طور پہ کہتے بابا 8 بھینسیں نہیں بیچو، کل کہیں نیب کا کیس نہ بن جائے، دودھ بیچو اور دودھ سے بیچنے سے قرض ہو سکتا ہے اتر جائے. نثار کھوڑو صاحب، سر یوم تاسیس کے اسی ایونٹ پہ آؤں گا. خورشید شاہ صاحب بھی خاصے بدزن دکھائی دے رہے ہیں کپتان اور ان کی حکومت سے. فرما رہے ہیں عمران خان کو سلیکٹ کرنے والوں کو اپنی غلطی کا جلد احساس ہو جائے گا. مزید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان حکومت کی سونامی سے ہر طرف تباہی آ رہی ہے. پہلے معیشت تباہ کی اور اب قومی ورثوں کو برباد کیا جا رہا ہے. آپ کا اوپینین سر؟ دیکھیں اب کوئی تباہی کا سوچے ہوئے ہے تو پھر اس کو قومی ورثے کی بھی کوئی احساس نہیں ہوگا. گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر اگر کچھ تسلی ہوتی ہے تو توڑ لے، لیکن ہیریٹیج تو ہیریٹیج ہے. ہیریٹیج میں یقیناً یہ بات آتی ہے کہ اس کو آپ ٹھکا ٹھوکی نہیں کر سکتے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم تو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں نا. اس نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے میں اس کو یونیورسٹی بناؤں گا. ابھی تک بنایا ہے؟ ابھی تک کچھ کام کیا ہے اس پر؟ ابھی تو بات بھول گئے. ابھی تو سارے بات بھول گئے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ اس پہ بھی یو ٹرن ہو گیا. اب میں اللہ کی مار، صدر سے لے کے اور تحریک انصاف کے نیچے لیول پہ ورکر جو ہیں وہ سارے یو ٹرن کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ساری پارٹی یو ٹرن کو جسٹیفائی کرنے میں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا اس لیے اس کو راضی رکھنا ہے کہ ہاں واہ واہ کیا بات ہے. جیسے ایوب خان صاحب کے لیے کہتے تھے لوگ صحیح آپ کے چہرے میں نور نظر آتا ہے. اس طرح سے عمران خان صاحب کو بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو بول رہے ہیں وہ پھول جھڑ رہے ہیں آپ کی زبان سے، اس پہ تو جان صدقے، اور اس طرح سے سارے کچھ بول رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ کس طرف ہے کہ کیا ہوا، کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ کوئی ریفارم کی اعلان نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے.
اب ٹائم ضائع کرنا ہے تو کرے, جتنی دیر کر سکتے ہیں. عوام کو تو پتہ چل رہا ہے, عوام کو تو 100 دن کا مزہ چکھ رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم بھگت رہے ہیں. اب ایک حکومت کے لیے اگر کوئی کہے کہ ہم بھگت رہے ہیں یا کوئی نعرہ لگا دے گو عمران گو, تو یہ تو چل رہا ہے نا, شروع ہو گیا ہے سلسلہ 100 دن میں. اس کو کیوں ابھی تو خود کہہ رہا ہے جی اپوزیشن کو جلدی پڑی ہے جی حکومت گرے. اب بھائی تم خود اپنے دشمن خود ہو تو ہم کیا کریں گے, تم تو خود کر رہے ہو. نثار کھوڑو صاحب, سر تبدیلی کی یہ لہر جس نے پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو حالیہ انتخابات میں اپنے لپیٹ میں لیا, امیدیں تھیں, توقعات تھیں, کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا, اسپیکولیشنز بھی تھی کہ شاید سندھ بھی اس تبدیلی کی زد میں آئے گا. تاہم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایسا ہو نہ سکا اور پنجاب کی طرح پیپلز پارٹی کو یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو وہاں سرپرائز نصیب ہوا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ یہاں پیپلز پارٹی کو نصیب نہ ہو سکا پی ٹی آئی کی جانب سے. یہ آپ لوگوں نے پرفارم کچھ بہت اچھا کر دیا تھا جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کا یا سندھ کے عوام کا مینڈیٹ آپ کو اتنی زبردست تعداد میں حاصل ہوا, اتنا خطیر قسم کے آپ کو ووٹس مل گئے, یا واقعی ہم لوگوں نے الیکشن سے پہلے جو ایک سما خصوصاً میڈیا نے, ہم جیسے گمراہ کن اینکرز نے باندھا ہوا تھا, وہ کچھ جانبداری کا مظاہرہ سا تھا؟ میں گزارش کروں کہ پچھلی الیکشن میں بھی ایک بات واضح ہو گئی کہ کہتے تھے کہ جی کے پی ایک جماعت کو دیا گیا, پنجاب دوسری جماعت کو دیا گیا, سندھ تیسری جماعت کو دیا گیا, بلوچستان میں سارے مکسچر کر کے ڈگا دیے. یعنی ایک بات تو فیڈرل لیول کی پارٹیوں کو ان کو کچھ مزہ نہیں دے رہے تھے کسی کو بھی کہ فیڈرل لیول پر کوئی اتنی پارٹی ہو کہ سنگولرلی وہ حکومت بنا سکے. اور آج عمران خان بھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے, وہ سنگل میجورٹی پارٹی نہیں ہے, سنگل میجورٹی پارٹی نہیں ہے. پنجاب میں بھی سنگل میجورٹی پارٹی عمران خان نہیں بنا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں آپ کریڈٹ کہ چلو سندھ میں ہی صحیح, یہ واحد پارٹی ہے جو تیسری دفعہ اپنی حکومت میں آ گئی ہے. پی ایم ایل این ناکام ہوئی, 2008 میں کسی کی سہارا لینا پڑا تھا, 2013 میں وہ خود سے تھی, آج وہاں نہیں ہے. پیپلز پارٹی 3 دفعہ پھر سے ہو گئی. کے پی میں کل جماعت اسلامی ان کے ساتھ تھی, آج ان کے ساتھ وہ نہیں ہے, اور یہ دوسری دفعہ ہے, یہ تیسری دفعہ نہیں ہے. عمران خان سارے ملک کے وزیر اعظم کہلاتے ضرور ہیں لیکن بے دست و پا ہیں, کیونکہ جب تک ان کے ساتھ سپورٹر نہیں ہوں گے تب تک وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. وہ وزیر اعظم بھی نہیں رہ سکتے, اگر سپورٹر ان سے نکل جائیں تو نو کانفیڈنس میں دڑن تختہ. یہ ساری چیزیں ہیں, اور میں اپنے لیڈرشپ کو کریڈٹ دیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ کریڈٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ لیڈرشپ کی وہ قربانیاں کسی سے بھولتی نہیں ہے جو بھٹو صاحب نے دی, بینظیر صاحبہ نے دی, اور پیپلز پارٹی کے ورکروں نے دی. پیپلز پارٹی نے دی تھی ویژن, ایک دی تھی کہ اس ملک میں جمہوریت ہو, اور جمہوریت پر کتنے راتاہے لگائے گئے, کتنے اٹیکس کیے گئے, ایک عامر دوسرا عامر, جمہوریت میں ووٹ. اور حکومتیں جو جمہوری آئیں ان کو 58(2)B کے تحت کس طرح سے تہس نہس کیا جاتا رہا, کمزور کیا جاتا رہا. لیکن یہ جمہوریت کا جو تصور ہے وہ دلوں میں بیٹھا ہوا ہے, لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں. دوسرا تصور دیا تھا بھٹو صاحب نے, روٹی کپڑا اور مکان. یہ بھی تصور ہے. جس طرح سے پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان میں جائیں گے آپ پہلے درجے کے انسان شہری کہلاؤ گے, لیکن پہلے درجے کو کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے تو ابھی منزل دور ہے, وہاں بہت غربت ہے, وہاں یہ ہے, وہاں یہ ہے. تو قائد اعظم صاحب کا وہ جو خواب ہے اس کو دل میں تھامے ہوئے ابھی بھی آگے چل رہے ہیں. اسی طرح سے روٹی کپڑا مکان کے نعرے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان کے نعرے نے ان مذہبی نعروں کا بھی مقابلہ کر کے ان کو بھی اپنی جگہ پہ لے آئے. کوئی دوسری جماعت پی ایم ایل این کو دیکھ لے, تحریک انصاف کو دیکھ لے, لوگوں کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی. جو بات کی تھی بھٹو صاحب نے, آج کی حکومت بھی ان پر مجبور ہے کہ وہی باتیں کریں جو بھٹو صاحب نے کہی تھی. یہ ایک تصور ہے, ایک منزل ہے روٹی کپڑا اور مکان کی, ٹھیک ہے. اس منزل کو پانے کے لیے ہم نے راستے میں جدوجہد کی ہے, لوگوں سے جو عہد و پیما کیے, جو ہم نے کمٹمنٹس کی, اس پہ اپنی جان تک نثار کر گئے. وہ جان تک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو لوگوں کو ساتھ دیا ہے اس کا اثر ضرور ہے, اس کا اثر ضرور ہے. یہاں کہہ رہے تھے نا
GDA, PSP और पता नहीं क्या क्या, ये सारे ऐसे आ रहे थे। हम उस वक्त कहते थे कि भाई इत्तेहाद बनते हैं सब, पिछली इलेक्शन में भी इत्तेहाद थे, और फिर भी यही हमने महसूस करवाया कि पिछली दफा से भी ज्यादा तौर पर पीपल्स पार्टी कामयाब होके आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी काम करती है, लोगों के साथ उठती बैठती है, साहबी नहीं दिखाती और इस तरह से नहीं करती, सिर्फ वो मुर्गी अंडे की बात नहीं करती, वाकईतन काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो तो वो बेहतर हो गया है, दूसरी चीजें देख लो, हैसियत के मुकाम में कुछ इनिशिएटिव लेके हमने कुछ ना कुछ लोगों की खिदमत करने का एक सबूत दिया है। हर तरह से हम कोशिश में होते हैं कि सिंध हमारा तरक्की करे। हाँ, सिंध पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है, ये भी महसूस करते हैं लोग, और फिर वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ जो कमिटमेंट है वो भी लोग महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी करो, भुट्टो साहब का और बेनई साहब का नाम दिलों से खुर्चा नहीं जा सकता, और ये सब ने ट्राई कर लिया है। दुरुस्त है। निसार खोड़ो साहब, सर आपका नुक्ता नज़र आवाम तक पहुंच चुका। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आऊंगा तो कुछ और मजीद मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हात आन पहुंचे हैं। निसार खोड़ो साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, सिराजुल हक साहब का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत का हक अदा कर रहे थे। फरमा रहे थे कि PTI ने बगैर किसी तैयारी के इक़्तिदार संभाल लिया, इसी वजह से उन्हें नाकामी का गालिबन उनको, सिराजुल हक साहब को ऐसा लगता है कि सामना है। सर ये मुझे बताइएगा, थोड़ी सी ज्यादती नहीं हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? क्योंकि पता तो था इन्हें कि इन्होंने इख्तिदार संभालना है। इन्होंने जितने उयूब बयान किए थे पिछले हुक्मरानों के, गैरत ब्रिगेड बनाई थी, बाकायदा सोशल मीडिया पर जितना कैंपेनिंग की थी, उसके बाद किसी को भी मालूम था कि अब जो तब्दीली की लहर आनी है उसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना बनेंगे, बाकी किसकी क्या लॉटरी निकलेगी ये नहीं कहा जा सकता था। तो तैयारी का मौका तो इन्हें पूरा पूरा मिला, फिर ये महज जज्बाती तकारीर के जरिए से क्यों अपने उयूब को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? मैं सर गुजारिश करूं, इमरान खान खुद ही कहता है कि जी मैंने 90 के दहाई से सियासत शुरू की है, और कहता भी है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। हिटलर और मुसोलिनी को भी सलाम पेश करता है, हिटलर और मुसोलिनी की भी तारीफ करता है, ठीक है, और जो कुछ भी है। क्या मैं उसे ये उम्मीद रखूं कि उसकी पार्टी में कुछ लोग ही नहीं थे कि कोई टास्क फोर्स बनाता, कोई थिंक टैंक बनाता, कोई इस तरह से बैठते और अपनी अपनी पॉलिसियों को जरा जॉट डाउन करते पेपर पे कि जब हम आएंगे इख्तियार में तो ये चीजें इस तरह से करेंगे। ये चीजें करना अलग चीज है, उसके तरीके कार के करेंगे किस तरह से, ये भी जरूर उस पेपर में लिखा होगा। क्यों नहीं पेपर बने हुए थे? मैं समझता हूं इनको अपने पर एतबार ही नहीं था कि हम कोई इख्तियार में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अचानक मिल गई है। सुबह को 4 बजे किसी ने फोन किया कि जी आप सही जीत गए, तो वो हड़बड़ा के उठा के क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं जीत गया हूं। ये हुआ है ये हुआ है। ऐसे बहुत से मिसालें आपको मिल जाएंगी कि जिनको एतबार नहीं आ रहा था अपनी जीत पर। तो ये बगैर तैयारी के, क्या मैं समझता हूं उन्होंने तैयारी की तरफ क्यों नहीं सोचा। मैं इसलिए तो मायूस हूं, डिसअपॉइंटेड हूं कि अपने आप को पढ़े लिखे भी समझे, अपने आप को तजुर्बेकार भी समझे, अपने आप के लिए भी कहें कि हमने इतने सालों से मेहनत की है, हमने यूं किया है, हमने ये किया है। उसके बावजूद देखो, भुट्टो साहब को अगर याद करोगे तो भुट्टो साहब जो प्राइम मिनिस्टर हुआ था, हर हफ्ते कोई ना कोई रिफॉर्म्स की पॉलिसी अनाउंस करता था, पॉलिसियां जिस पे अमल होना शुरू हो जाता था। और यहां सिर्फ गाली देना, तू मैं। सर बात की जाए खान साहब की पब्लिक अपीयरेंस की, वजीर आजम पाकिस्तान की पब्लिक अपीयरेंस की, तो गाहे बगाहे वो हमें दर्शन देते रहते हैं। ये अलग बात, काफ़ी देर तक कुछ लोग सोचते रह जाते हैं कि इस एक अपीयरेंस का मकसद क्या था। वही तिफल तसल्लियाँ, वही दिलासे, वही तशफ़ियाँ, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा नादिर शाही हुक्मनामा या कोई ऐसा तरीक़ा वारदात हो जाता है कि जिसपे हम अपनी कमर को जो है वो सहलाते रह जाते हैं। आपके ख्याल में बाकायदा तैयारी के जरिए अवाम को कोई रिलीफ फराहम कर देना वो ज़्यादा ज़रूरी है, या गाहे बगाहे जो है वो अपनी कामयाबियों का जिक्र बगाड़ते रहना और फिर लोगों को एक लंबी, जिसको कहते हैं
لا حاصل بحث میں الجھا دینا، یہی کوئی درست طریقہ حکمرانی ہے سر؟ سینسر ہے، سینسر ہے میڈیا پر، کھلم کھلا کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کیوں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دیں، آپ نے گالی تو ویسے ہی دینی ہے تو ایڈورٹائزمنٹ کیوں دیں؟ یہ کھلم کھلا اظہار خیال ہوتا ہے اس چیز کا، اور اپنی جگہ پہ وہ سینسر کی باتیں، اب میڈیا اس کو قبول کرے یا نہ کرے میں اور چیز ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ کنٹرولڈ میڈیا کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رہی بات کہ اب پرائم منسٹر ہیں، جب بھی بلائیں گے پریس تو آ جائے گی، جب بھی بلائیں گے تو پی ٹی وی تو ان کی تقریر نشر کرے گی ہی کرے گی، ظاہر ہے پرائم منسٹر تو ان کو تو 2 گھنٹے، اب پرائم منسٹر ہو تم کہہ رہے ہو بھائی وہاں 2 گھنٹے تم نے ضائع کیے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے ٹی وی پہ آ کر، میں نے جی کمپلینٹ سینٹر قائم کیا ہے، اب 100 دن میں تم نے کمپلینٹ سینٹر قائم کر کے 2 گھنٹے سے تم نے سر کھپایا اپنا، ہمارے سر میں بھی درد ہوا کہ اس کمپلینٹ سینٹر کا ابھی نچوڑ کیا ہے، جواب کیا ہے؟ پہلے دن پتا تھا جی 50,000 کمپلینٹ ہیں، پھر بتایا جی 1,25,000 ہو گئے، اب اس کا کیا ہوا، اس کا ریڈریسل کیا ہوا، اس کی کوئی نتیجہ کچھ نکلا؟ یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر کمپلینٹ سیل ہونا چاہیے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے ایک کمپلینٹ سیل، ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے پاس ویب سائٹ ہونی چاہیے، اور ہے، انہوں نے کیا کون سا تیر مار دیا، کمپلینٹ سینٹر کھولا تو۔ اب یہ چیزیں کر کے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو میں ترقی دلا سکوں گا، تو یہ کس خام خیالی میں؟ اب میں نہیں سمجھتا، اب کوئی نہ کوئی کسی نے کسی کو تو مقابلہ کرنا تھا نا شیخ چلی کا، آگے آئیے اب کرے مقابلہ شیخ چلی۔ نثار کھوڑو صاحب، سر اس وقت حکومت کے پاس جو انمول رتن، جو نادر و نایاب آپ گینے ہیں، جن میں سے کچھ وزراء ہیں، کچھ مشیران کرام ہیں، آپ کے خیال میں انہیں حکومت کو، موجودہ حکومت کو، اللہ معاذ اللہ، پلیز پارڈن می سیئنگ سو، ان کو ڈبانے میں کتنا وقت لگے گا؟ محض سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے اپنی کامیابیوں کو اجاگر تو یہ آئے دن کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا صرف سوشل میڈیا پہ گن گانے کے ذریعے، اپوزیشن کو لتاڑنے کے ذریعے، انہیں چور، ڈاکو، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنے کے ذریعے یہ اپنی نااہلی کو چھپا پائیں گے؟ یہی کہہ سکتے ہیں، اب 6 مہینے کہنا شروع کر دیا ہے، پہلے 100 دن کی باتیں کر رہے تھے، اب جس کو بھی بولو آئندہ 6 مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آئندہ 6 مہینے میں یہ ہوگا، آئندہ 6 مہینے میں وہ ہوگا، یعنی انہوں نے شکست تو تسلیم کر لی کہ ہم نے 100 دن میں کچھ نہیں کر سکے۔ باقی رہی بات کی جو اسپوکس مین بنتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر رکھے جاتے ہیں، یا ان کو خاص ہدایت ہوتی ہے کہ تم سے کوئی بات بنے نہ بنے، تم لگاتار تابڑ توڑ حملے کرتے رہو، وہ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا کوئی سینس بنے نہ بنے ہوتے رہتے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب کو بنا دیتے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ شاید سمجھ میں آ جاتی کہ ان کو پہلے تجربہ تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، لیکن اب فواد چودھری صاحب کو لے آئے ہیں، اب فواد چودھری صاحب کبھی کچھ ہیں تو کبھی کچھ ہیں، جیسے چلے ابھی ان کے نصیب انہوں نے خود رکھے اور وہ خود بھگتے ہیں، عوام تو ویسے ہی بھگت رہے ہیں۔ Got your point, sir. Unfortunately, I'll have to wind up over here. ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات، 100 دن کے 100 جھوٹ نامی ایک وائٹ پیپر جاری کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اس سے پہلے نون لیگ ایک وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے جاری کر چکی۔ پاکستان تحریک انصاف سے میڈیا کو گرج ہے، چلیے مان لیا، پیپلز پارٹی کو گرج ہے، یہ بھی مان لیا، نون لیگ سے اقتدار چھینا گیا، چلیے یہ بھی مان لیا، لیکن بیت وقت تینوں فریق کیسے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کسی ایک فریق یا بالخصوص میڈیا کے نزدیک قومی ایجنڈا، پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک قومی ایجنڈا، پاکستان پیپلز پارٹی کے نزدیک قومی ایجنڈا، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے تحت قومی ایجنڈا مقدم ہے، تو میرا خیال ہے حکمران وقت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنائے۔ یہ کام ہوتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والے وقت پر چھوڑتے ہوئے ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا۔ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، ایمان اللہ۔